बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قاتلین امام حسین سیریز ہماری چل رہی ہے اور بہت سے افراد کا آپ کو تعارف کروا چکے ہیں۔ آج ایک اور شخص کا آپ کو تعارف کروانا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اپنی اسکرین پر مکتبہ شاملہ اہل سنت کی ایک معتبر سائٹ، وہاں سے یہ معلومات آپ کے لیے نکالی ہے۔ عبد الملک بن عمیر، عبد الملک بن عمیر کون ہے؟ پہلے اس کا تعارف کروائیں گے، پھر اس کی کرتوتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ من التابعین، اہل سنت کے ہاں تابعین میں سے ہے عبد الملک بن عمیر۔ کن میں سے؟ تابعین میں سے۔ تابعین کون ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کروں گا، دوبارہ تکرار کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح بخاری میں چلیں۔ صحیح بخاری جب ہم جاتے ہیں صحیح بخاری میں تو یہاں پر حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ تین زمانے، میرا زمانہ، میرے بعد والا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ۔ اچھا جی، یہ زمانہ تھا تو دیکھتے ہیں اس زمانے میں کون کون سے افراد تھے، دوبارہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ ملاحظہ فرمائیں امام نووی کی شرح اور اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَرْنَهُ الصَّحَابَةُ وَثَانِ تابعون، تابعین جو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بہترین افراد، وہ بہترین افراد کون ہے؟ تابعین ہیں۔ تابعین بہترین افراد اپنے ذہن میں رکھے گیا۔ تابعین رسول اللہ کے نزدیک جو انہوں نے جعلی روایات اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی طرف نسبت دی ہیں اور کوشش کی کہ صحابہ کے چہرے کو بڑا پاک صاف کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، ان تین زمانوں کو، اور ان کی فہم اہل سنت کے ہاں حجت ہے جو انہوں نے بیان کر دیا آمنا و سلمنا، تو یہ تابعین تھے۔ اب تابعین آپ کی خدمت میں رکھا کہ عبد الملک بن، دوبارہ ملاحظہ کریں یہ اپنی سکرین پہ دیکھیں، عبد الملک بن عمیر 33 ہجری میں پیدا ہوئے، من التابعین بہترین افراد میں سے، ابھی آپ کے سامنے رکھا، وفات 136۔ اچھا جی، کیا ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے اس سے روایات لی ہیں۔ اہل سنت برادران توجہ کیجئے گا، آپ کے ہاں ایک بہت اہم شخصیت جو کہا جاتا ہے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بابے کون ہے؟ بخاری مسلم۔ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے، بخاری مسلم سے۔ تین کتابیں مرزا صاحب معرفی کرتے ہیں۔ قاتلین امام حسین اب کہاں فٹ ہو رہے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ بخاری مسلم میں اس میں روایات ہیں، ثقہ افراد میں سے ہے۔ جب آگے بڑھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، عبد الملک بن عمیر یہ ان کے ہاں اہل سنت کے ہاں ان کا راوی حدیث، محدث۔ آگے بڑھیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اچھا جی، ابو اسحاق حمدانی وہ کیا کہتے ہیں؟ خذو العالم، یہ اشتباہ ہے، یعنی کتبی اشتباہ ہے۔ خذ العلم من عبد الملک بن عمیر۔ عبد الملک بن عمیر تابعی ہے، ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے۔ دیکھو اس سے دین لینا ہے، اس سے علم لو، اس سے دین لو۔ اہل سنت برادران توجہ کیجیے گا، اس سے آپ نے دین لینا ہے اور آپ نے لیا بھی ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، وقال احمد بن عبد اللہ العجلی وہ کیا کہتے ہیں؟ هو صالح کان علی قضاء الکوفہ، کوفہ کے قضات میں سے تھا، قاضی کوفہ تھا۔ هو صالح الحدیث، صالح الحدیث تھا۔ روا اکثر من میں احادیث، 100 حدیث سے بھی زیادہ اس نے روایات نقل کی ہیں۔ کس نے؟ نام دوبارہ یاد رکھیے گا، عبد الملک بن عمیر۔ آگے بڑھیں جناب، دیکھتے ہیں بخاری نے کیا بیان کیا۔ بخاری صاحب کہتے ہیں سو میں عبد الملک بن عمیر یقول انی لاحدث بالحدیث فما اترک منہ حرفا، کہ میں جب حدیث بیان کرتا ہوں نا تو میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتا، منو ان جیسے حدیث سنی ویسے، اس قدر میرا حافظہ ہے، ویسے بالکل ویسے نقل کرتا ہوں۔ وکان من افصح الناس، اور فصیح ترین افراد میں سے کون شخص ہے؟ بخاری جس کی بڑی اتنی تمجید و تعریف کر رہا ہے، عبد الملک بن عمیر۔ اچھا جی، اب دیکھیں اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، اب اس کی کرتوتیں، یہ شخص کا تعارف ہو گیا، اب دیکھتے ہیں یہ شخص تھا کون بھائی۔ ہم نے جو اتنا شد و مت سے بیان کر رہے ہیں، اب آپ کے ذہن میں تجسس ہے، اس شخص کا تعارف کروائے، اس نے کیا ہے، اتنا اچھا بندہ تو ہے، سب تعریف کر رہے ہیں، کچھ اچھا کام ہی کیا ہوگا، کیا اچھا کام کیا؟ دیکھیں انصاب الاشراف بلادری کی 3 جلد میں ملاحظہ کرتے ہیں جی، توجہ کیجیے گا، عبد الملک بن عمیر نے کیا وبعث الحسین اخاہ من الرضاع وهو عبد اللہ بن یقتر الى مسلم قبل ان يعلم ان قتل، کہ امام حسین السلام نے اپنے ایک رضائی بھائی کو جس کا نام عبداللہ بن یقتر تھا اس کو مسلم کی جانب بھیجا قبل اس کے کہ معلوم ہو کہ مسلم جناب قتل ہو گئے ہیں۔ فاخذ الحسین ابن تمیم، حسین ابن تمیم جو یزیدیوں میں سے تھا اس نے ان کو پکڑ لیا، وبعث به الى ابن زیاد، ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ فامر، ابن زیاد نے کیا حکم دیا؟ ان یعلی به القصر، اس کو اوپر لے جاؤ، یعنی جو محل ہے اس کی چھت پر لے جاؤ۔ کس لیے؟ لیعلن الحسین، تاکہ یہ امام حسین السلام پہ کیا کرے؟ العیاذ باللہ لعنت کرے۔ ٹھیک ہے،
اچھا، اور نسبت دے کہ یہ اور ان کے آبا و اجداد کیا تھے؟ جھوٹے تھے، الیاذ باللہ. اس شخص کو لے جاؤ تاکہ یہ چھت پہ جائے، وہاں پر امام حسین علیہ السلام پر، ان کے آبا و اجداد کے بارے میں بدگوئیاں کرے. فلما علی القصر، اچھا جب ان کو اوپر لے جایا گیا، قال، تو انہوں نے کیا کہا؟ انی رسول الحسین، میں رسول الحسین ابن بنت رسول اللہ. دیکھو لوگوں پہچانو، تمہیں مولا علی کا حیا نہیں ہے. بڑی تعجب کی بات ہے، مولا کائنات کا کوئی حیا نہیں کرتے تھے یہ لوگ. یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں. لیکن رسول کی بیٹی کا تو حیا کرو. دیکھو یہ جو حسین ہے نا، یعنی غربت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ امام حسین کا اس وقت لوگ تعارف کرواتے تھے. دیکھیں کیونکہ یہ بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں، اور کربلا میں بارہا خطبات میں یہ آیا کہ ہم من بغض ابیک، کہ تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے آئے ہیں. چلو باپ کا بغض ہے، رسول کی ایک بیٹی کو، اس کا تو حیا کرو. جس کے بارے میں کہا کہ اس کو اگر غضبناک کیا تو تم نے مجھے رسول کو غضبناک کیا، اس کا حیا کرو. امام حسین علیہ السلام کا تعارف جو کروایا جا رہا ہے، یہ امام حسین کی غربت کو بتایا جا رہا ہے کہ انی رسول الحسین ابن بنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی بیٹی کے جو بیٹا ہے حسین، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تم لتنصرہ وتعاذرہ، تم امام حسین کی پشپنائی کرو، ان کی مدد کرو. کس کے خلاف؟ علی ابن مرجان و ابن سمیہ الدعی ابن دعی، یہ جو حرام زادہ ہے، ولد الزنا ہے، یہ جس کا نسب مشکوک ہے، اس کے خلاف تم امام حسین کی نصرت و مدد کرو. فأمر به فأمر به فألقي من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه وبقي به رمق. تو کیا ہوا؟ نتیجتاً کیا ہوا کہ جناب عبداللہ بن یکتر کو چھت سے گرا دیا گیا. جب وہ زمین پہ گرے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. وبقي به رمق، ان کے اندر ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی. فأتاه رجل، ایک شخص آیا. رجل، ایک شخص آیا. کون تھا؟ تاریخ والوں نے چھپانا چاہا. ایک شخص آیا اور اس نے کیا کیا؟ اس امام حسین کے بھیجے ہوئے شخص کو فذبحہ، اس کو ذبح کر دیا. فقیل له، اس شخص سے کہا گیا، ویحک ما صنعت، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے فقال احببت ان اریحہ، میں چاہتا تھا کہ میں اس کے گردن، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی جان باقی ہے، میں اس کی گردن قلم کر دوں تاکہ یہ جو ہے وہ اس کو سکون ملے. اب یہ فاتاہ رجل، یہ شخص کون تھا جو آپ کی خدمت بیان کرنا ہے؟ ملاحظہ کیجئے گا، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر دمشقی، اس نے کیا بیان کیا؟ کیا کہتا ہے؟ وہی بالکل واقعہ نقل کرتا ہے. البتہ یہاں پر کیا ہے؟ قیس ابن مسہر جو ہے، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہے کہ امام حسین نے اپنے رضائی بھائی کو بھیجا، یہاں پہ قیس ابن مسہر کو بھیجا. جو ہمارا مورد استدلال ہے وہ ان کی جنایات اور ان کی کرتوتیں ہیں. امام حسین کا بھیجا ہوا شخص تھا. اچھا، فقام علیہ، یعنی وہی بالکل وہی، تکسرت عظامہ وبقی فیہ بقیہ رمق فقام علیہ عبد الملک ابن عمیر. اہل سنت کا تابعی، ثقہ، قابل اعتماد، دین لینا ہے، خذ العلم، علم لو. کس سے؟ اگر علم لینا ہے، اہل سنت محدثین کا علم لینا ہے تو عبد الملک بن عمیر سے لو. کیوں؟ کیونکہ ایسا بہترین بندہ تھا. ہم اہل سنت کے نزدیک اتنا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا جو بھیجا ہوا نمائندہ تھا، جو پیغام لے کر آیا تھا، کیا کیا؟ فذبحہ، اس کو ذبح کیا اس شخص نے، عبد الملک بن عمیر نے. یعنی یہ کام کرنے والا شخص اہل سنت کے ہاں نہایت محترم ہے. تو ناظرین یہاں سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ اہل سنت کے ہاں کہ جو یہ کہا جاتا ہے قاتلین امام حسین شیعہ تھے، وہ یہ افراد تھے. یہ آپ لوریاں لوگوں کو دلا کر آپ سلائیں نہیں کہ شیعہ تھے، اس سے آپ لوگ بری و ذمہ ہو جائیں گے. اب انشاءاللہ تمام حقائق بیان کیے جائیں گے. مظلومیت امام حسین یہ تھی کہ اس وقت تلواریں امام حسین کے خلاف نیام سے نکل آئیں، اور آج یہ زبانیں چلا رہے ہیں امام حسین اسلام کے، یعنی زبانوں کے ذریعے حملہ آور ہو چکے ہیں امام حسین کے اوپر. اور وہاں پر شیعوں نے دفاع کیا تھا، وہ 72 جو امام حسین کا دفاع کرنے والے تھے، انہوں نے اس وقت امام حسین کا دفاع کیا تھا. آج ہم موجود ہیں جو امام حسین اسلام کی اس مظلومیت کا دفاع کریں گے. تم قاتلین امام حسین کو جتنا چھپاؤ گے ہم اتنا ان کو عیاں کریں گے اور بتائیں گے یہ تمہارے صحابہ کی اولاد، تمہارے تابعین، تمہارے بہترین افراد اور جن سے تم دین لیتے ہو یہ قاتلین امام حسین تھے. تاکہ اہل سنت، ایک نوجوان اہل سنت جس نے بچپن سے یہ لوری سن رکھی تھی کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، وہ بیدار ہو اور اس کو معلوم ہو کہ جس مکتب ثقیفہ کا میں ماننے والا ہوں یہ وہ مکتب ہے کہ بروز محشر رسول اللہ کے سامنے میں جانے کے قابل نہیں ہوں، رسول اللہ کا سامنا کرنے کے میں قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اس مکتب کے
اندر پروان خود کو چڑھایا، میں پروان چڑھاؤں، کہ جو قاتلین امام حسین کا مکتب ہے۔ تو ناظرین یہاں پر یہ جتنا ہو سکے آپ برادران اہل سنت تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بیدار ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، حجت کو تمام کریں، اور تمام عاشقین امام حسین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مظلومیت کو چھپانے والے افراد کے خلاف برسر پیکار ہوں اور ایسے افراد کی بھرپور مذمت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا مدد۔